اناسی پس صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا، یعنی حسرت سے کہا کہ کتنا میں نے تمہیں سمجھایا تھا، اے میری قوم میں نے تو اپنی رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آج بھی یوں ہی ہے، نصیحت والی تقریر ہو بور ہو جاتی، یہ کیا مزہ ہی نہیں آیا، اچھل کود ہی نہیں کرائی، اچھل کود والی چٹپٹی ہو، صاف صاف دین بیان کیا جائے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ دعوت ملتی ہے بالعموم دوبارہ، لیکن اچھل کود کراؤ پھر بڑا مزہ ہے۔ بعد میں نکلنے والے پوچھو کیا نصیحت، کیا دین سیکھا، روٹین کی باتیں چلتی رہتی۔ یہ وہی اکثرہم جو قرآن کہتا ہے نا، اکثریت ہوئی ہے، مگر وہ قلیل تعداد جو عقل سے کام لے، اللہ کی کتاب کو دیکھے، پھر دیکھے کہ یہ جو ان چٹپٹی تقریروں میں باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی کتاب میں بھی یہی باتیں۔ یاد رکھیے قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو باتیں قرآن کی ہیں وہی باتیں اہل بیت کی، یہ واضح ہے، بڑی سادی، 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، غور سے سمجھیے اس کو، یہ تمام ہونے والا۔ جو بات قرآن کی ہے وہی بات اہل بیت کی۔ پھر اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں لگے یہ اور ہے، اور اہل بیت کے نام پر جو بتایا جا رہا ہے وہ اور ہے، اس کا مطلب ہے شک کریں اور اہل بیت کی وہ نصیحت یاد کریں جس میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن پر پرکھو۔ آپ جب حدیث اہل بیت کا اگر آپ خود مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو خود بخود یہ 2 قسم کی باتیں مل جائیں گی، جو قرآن کی بالکل وہی لب و لہجے والی باتیں اور جو قرآن سے ٹکراتی ہوئی باتیں، یہ آپ کو کتابوں میں بھی مل جائیں گی اور خطیبوں سے بھی مل جائیں گی۔ ہدایت اس کے لیے جس نے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ پرکھ سکے۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے، یاد رکھیے اس کے پاس دوسرا کوئی معیار نہیں ہے سچ کو جھوٹ سے جدا کرنے کا، کوئی دوسرا معیار نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ کے رسول حدیث ثقلین میں اس کو بھی رکھ کے جاتے، اس کو بھی بتا کے جاتے، تیسری کوئی چیز نہیں، قرآن ہے اور اہل بیت۔ پس صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا، اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی۔ نصیحت عربی میں لفظ ہے، اردو میں جو کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، اور نصیحت کرنے والا خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، تمہیں اور لوگ پسند ہیں۔